اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے، اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ سیام سفارش کرے گا، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما